السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے بھابھی جان۔ آج صبر و تحمل کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ دراصل یہ افسانہ ہے 4-5 صفحے پر مشتمل۔ میں نے سوچا کہ یہ افسانہ کیا کیا جائے، کیا صورت ہو اس کی تیاری کی، سوال و جواب کے انداز میں، یا اس کے اندر جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، یا اسے پورا پڑھا جائے۔ لیکن پورا پڑھنے میں ایک وقت درکار ہے۔ لیکن بعد میں نے سوچا کہ بعض ناظرین ایسے بھی ہیں جو اردو پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر ہم پورا کا پورا افسانہ پڑھ دیتے ہیں تو اس سے ان کو آسانی ہوگی، اور سن کر وہ خود سے اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اردو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم اسے پڑھ دیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اور سوال و جواب انشاءاللہ اس سے سوال و جواب بھی بنائیں گے، اور آخری سیشن اور آخری ویڈیو اسی سوال و جواب پر انشاءاللہ بنائیں گے۔ ابھی یہ افسانہ پورا کا پورا ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں، کتاب سامنے رکھ لیں اور پڑھیں۔ بھابھی جان۔ جب رقیہ بھابھی جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے۔ اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے۔ خداوند یسوع یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا کے 3 کرداروں میں سے ایک کردار ہے جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا۔ مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ اگلے پیراگراف۔ رقیہ بھابھی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو؟
چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا۔ وہ مسکرا دیں اور بولی، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی، یہی تو مصیبت ہے آپ کے ساتھ۔ صبح ہوئی اور اٹھا کر بیٹھا دیا۔ ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں؟ ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں؟ بھابھی بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو؟ بھائی اٹھو، جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا۔ میں زمین پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگیں۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا۔ باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں۔ یہ پہلا صفحہ مکمل ہوا۔ یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اس میں 3-4 کردار آئیں گے۔ ایک تو بھابھی ہے اور دوسرا کردار بھابھی کی بیوی اور تیسرا کردار یہ خود ہے، یعنی بھابھی کا دیور، اور چوتھا کردار وہ بھابھی کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو یہ سارے کردار آئیں گے، اسی پر یہ ایک افسانہ بنا ہوا، انہی چاروں کردار پر یہ افسانہ گھومتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں دوسرے صفحے کی جانب۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابھی، رات بھر نہیں سو سکا ہوں۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا، یعنی دوبارہ سو لینا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر، یعنی بھابھی بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے؟ کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے؟ اگر نوابان اودھ باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو ضرور پیش کر دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئی، اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان، ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ اسکول کی لاری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دیں۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شعر کہوں گا، اور کیا کروں گا؟ اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائیں۔ میں کچھ جھینپ سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کے سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا
اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئیں اور بولی، اختر، نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں، دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ یہ 2 صفحے افسانے کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم تیسرے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادی تھی، بالکل اداس اور چپ تھی۔ لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو، اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہیں مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں؟ جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہیں، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں، مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھیں، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھیں اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا،
لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینے مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ بھابی جان کی جب شادی رقیہ بھابی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابی جان تھیں جو نازوں کی پالی تھیں اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھیں جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہیں رہا کریں گی، اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالی شان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگیں، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، بھابی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھی، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابی جان کام کرتی رہیں۔ پھر 2 بچے اور ہوئے اور وہ انہیں پالتی رہیں۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا، تو بھابی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھیں، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہیں اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارشیں لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بھابی کالج جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے تھے جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے۔ بھابی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھی اور نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوں کا جواب دیا کرتی۔ اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائیں اور نہ ان کی دل شکنی ہو۔ پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھی، یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے، مشین معلوم ہوتی تھی۔
ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، بھابھی آپ نے کیا علت پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہیں، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی بڑے باوقار انداز میں مسکرائیں اور بولی، اختر، ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ تو ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں۔ اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی کہ ان میں پھول لگیں اور سارا باغ مہک اٹھے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں چپ ہو رہا۔ ایک دن شام کے وقت وہی لڑکی شمی ان کے پاس آئی۔ وہ بہت اداس تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے حسب عادت اسے بٹھایا اور باتیں کی۔ پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بولی۔ بھابھی جتنے اصرار کے ساتھ پوچھتی، معلوم ہوتا کہ اس کے ہونٹ اتنی ہی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے تھے۔ آخر وہ کچھ نہ بول سکی تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں لے گئیں۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی اور بھابھی کے چپ کرانے پر بھی روتی گئی، اور بڑی دیر کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے ایم اے کی فیس داخل کرنی ہے اور روپے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہیں، اب وہ بھائی کے لیے فیس مانگے۔ لیکن دوسرا کوئی اور ایسا ہمدرد بھی نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اور وہ صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ بھابھی نے بڑی محبت سے شمی کے گال پر ایک چپت لگائی اور بولی، پگلی، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ اسی طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر دے گا۔ شمی شاید گر جاتی، لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، شمی، سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ، سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ شمی چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھیں جو 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھیں، اور جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھیں، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہمت ہو سکتی، اور میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورہ کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھی جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا، میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا بھابھی۔
پھر وہ بولی، اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ اور وہ جمیلہ، تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بھابھی بولی، اب بھی چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا ہے کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا ظلم ہے تو، لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اپنی امی کی پسند سے شادی کر لو پھر۔ یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی۔ پھر کیا سوچا؟ شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر بسم اللہ، بیاہ کر لے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اف بھابھی کے یہ جملے سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون؟ ہر روز ایک نیا بوجھ اپنے لیے بڑھائے جاتی ہیں۔ خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کیا کم ہیں، مگر ہمت ہے، اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائے جاتی ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہوگی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بالکل اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سونلایا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر۔ بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بمشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی جان کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھیں اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھابھی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئیں اور میں واپس آ گیا اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا
کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھی۔ افسانہ یہاں ختم ہوا۔ انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن اور آگے الفاظ و معانی بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔